الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، کل ہم پڑھ رہے تھے باب اذا حل له من ظلمه فلا رجوع فیہ، اور اس باب کے تحت جو حدیث ہے وہ پڑھ چکے تھے۔ مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ یعنی اس باب سے کیسے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق معاف کر دے، ٹھیک ہے، باب کی جو حدیث ہے اس سے کیسے استدلال کیا گیا اس آیت سے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق معاف کر دے تو پھر اس میں دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، یعنی گویا کہ اس حق کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ اس آیت کے ذریعے سے یہ استدلال کیا گیا کہ کوئی اگر شخص، کوئی عورت اگر اس کو یہ ڈر ہو، یہ خوف ہو اپنے شوہر کی جانب سے کہ یعنی وہ اسے جدا کر دے گا یا اسے طلاق دے دے گا، تو گویا کہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی اپنے شوہر کی جانب سے دیکھے، اعراض دیکھے یا نفرت دیکھے تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے کہے اپنا حق جو ہے کچھ معاف کر دے، نان و نفقہ ہے یا اس کے جو حقوق ہیں اس میں سے کچھ حق معاف کر دے، اور دونوں اس طرح سے صلح کر لیں۔ شوہر کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کو قبول کر لے، اور اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنا حق کچھ معاف کر کے اس طرح صلح کر لیں، تو ایسا صلح کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصلح خیر، یعنی صلح یہ بہتر ہے، کس سے؟ طلاق سے، جدائی سے زیادہ بہتر ہے صلح کر لینا اس سے، اس طرح سے۔ تو پھر یہاں پر ایک جو آیت میں گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کو ایسا لگے، یعنی توقع ہو اس کو مستقبل میں، ٹھیک ہے، تو کہ شوہر یعنی اس پر ظلم کر سکتا ہے، شوہر کی جانب سے اس پر ظلم، یعنی ایک طرح سے جو حقیقت میں ابھی ظلم نہیں ہوا ہے، تو اس کو توقع ہو اور پہلے اس کو حق معاف کر دے اور شوہر اس کو قبول کر لے، ٹھیک ہے، تو ایسا کرنا صحیح ہے، پھر دوبارہ گویا کہ اس میں وہ رجوع نہیں کر سکتی ہے۔ یہاں پر یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ دوسرا، اب اس سے یہ کیسے استدلال کیا گیا کہ ایک ایسا حق جو یعنی جو ظلم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا وہ حق ہے، کسی نے دوسرے نے اس کا حق وہ لے چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اگر وہ معاف کر دے تو اس میں رجوع نہیں ہے۔ ایک مستقبل میں ابھی جو ہوا نہیں ہے اس سے استدلال کیا گیا ہے ایک ایسے مسئلے کے لیے جو ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی بات مشائخ؟ ہاں، تو یہاں پر کہتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہاں پر بہت باریک استدلال ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک متوقع حق کہ اس کو ساقط کرنا یہ جائز ہے، یعنی کوئی شخص جو مستقبل میں اس کا حق ہے اور اس کو اگر ساقط کر دے یا اس کو معاف کر دے، اور ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، تو پھر ایک متحقق حق جو یعنی اس کا حق ہے، کوئی اس کا حق لے چکا ہے، دوسرے کے اوپر اس کا حق ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو پھر ایسا کرنا بھی بدرجہ اولا جائز ہوگا، اور جو اس کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہوگا، ٹھیک ہے مشائخ۔ اس کے بعد جو باب ہے، یہاں آج کا باب ہے باب اذا اذن له او احله ولم يبين کم ہوا۔ اذا اذن له، اذا اذن رجل له یعنی لرجل آخر، کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے لیے کوئی چیز حلال کر دے، ٹھیک ہے، اجازت دے دے، او احلہ یا اس کے لیے حلال کر دے، یعنی اس کو معاف کر دے، ولم یبین کم ہوا، لیکن اس کی مقدار بیان نہ کرے، یعنی کتنے مقدار میں کو اس نے اجازت دی ہے یا اس کے لیے معاف کیا ہے، حلال کیا ہے، اس مقدار کو بیان نہ کرے، تو پھر ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث ہے یہاں پر، قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک، عبداللہ بن یوسف اس سے پہلے گزر چکے ہیں، تنیسی، قال اخبرنا مالک، یہاں پر امام مالک مراد ہے مالک بن انس امام دار الہجرہ، عن ابی حازم بن دینار، ابو حازم بن دینار یہ سلمہ بن دینار ہیں، سلمہ بن دینار، عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب، بعض روایتوں میں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایتوں میں ہے ان رسول، نسخوں میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بشراب فشرب منہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لایا گیا. شراب سے مراد یہاں پر عام طور سے شراب جو بولا جاتا ہے یعنی شراب مشروب کو کہتے ہیں پینے والی چیز کو, لیکن اس سے مراد جو ہے دودھ جس میں کہ پانی ملا دیا گیا یعنی پینے کے قابل اس کو بنایا گیا ہو, کیونکہ دودھ جو نکالا جاتا ہے تو اگر اس میں پانی ملا کر کے جو اس کی حدت ہوتی ہے دودھ کے اندر اس کو کم کر دیا جاتا ہے اور پینے والے کے لیے وہ مفید ہوتا ہے, نقصان نہیں کرتا ہے, تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے مشروب یعنی شراب. اتیا بشراب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشروب لایا گیا, مراد یہاں پر اس سے کہ لبن ہے. فشرب منہ, اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. وعن یمینہ غلام وعن یسارہ الاشیاخ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف ایک لڑکا تھا, غلام ایک لڑکا موجود تھا, اور یہاں پر غلام سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسا کہ دوسری روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. وعن یسارہ الاشیاخ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب شیوخ موجود تھے, مشائخ بڑے بڑے لوگ بزرگ, یعنی جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ, اور دوسرے جو یعنی بزرگ صحابہ تھے وہ آپ کے بائیں موجود تھے. فقال للغلام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے کہا اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء, کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں یہ چیز یعنی دودھ جو ہے ان لوگوں کو دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت طلب کی؟ ہاں مشائخ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے اجازت کیوں مانگی کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ دودھ جو باقی بچا ہے آپ کے پینے کے بعد یہ میں ان مشائخ کو دے دوں, بزرگوں کو؟ نہیں, حق کس کا ہے؟ دائیں جانب جو ہوتا ہے حق کس کا بننا پہلے, یعنی جو دائیں ہو سب سے پہلے اس کو دیا جائے, دائیں سے شروعات کرنی چاہیے نا. تو حق کس کا بننا ہے یہاں پر؟ غلام کا. یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں آپ, یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب المظالم میں اسی لیے لائے کہ یہاں پر حق کس کا ہے؟ وہ عبداللہ بن عباس کا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ بغیر اس غلام کے عبداللہ بن عباس کے اجازت کے یہ حق ان کا دیتے تو گویا کہ کیا ہوگا, یہ بھی ظلم ہے. حالانکہ ہم لوگ تھوڑے ان سب چیزوں کی رعایت نہیں کرتے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اس غلام سے, جبکہ آپ چاہتے تو دے سکتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اور کوئی وہاں پر برا نہیں مانتا یا وہ نہیں کہتے کہ یہ میرا حق ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سی بات کے لیے ان سے اجازت طلب کی کہ تمہارا یہ حق ہے, تو کیا تم دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ ایک طرف غلام, ٹھیک ہے, حق لڑکے کا ہے, دوسرے طرف بزرگ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے بزرگی کی وجہ سے یا وہ بزرگ لوگ موجود ہیں وہاں پر, تو اس اعتبار سے ان کا بھی حق بن رہا ہے کہ ان کو دیا جائے, پہلے بڑوں کی رعایت کی جائے, پھر چھوٹوں کا حق ہے. تو اب یہاں پر دونوں چیزیں, لیکن چونکہ وہ دائیں تھے تو ان کا حق زیادہ بن رہا تھا, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت مانگی کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ یہ دودھ یا یہ مشروب میں ان کو دے دوں. فقال الغلام لا واللہ یا رسول اللہ لا اوثر بنصیبی منک احدا, کہا اللہ کی قسم نہیں اللہ کے رسول, میں اپنے حصے نے آپ کی طرف سے ملا ہوا حصہ, مجھے جو حصہ مل رہا ہے اس پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا, یعنی اس پر میں کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا, اپنے آپ کو یعنی ترجیح دوں گا میں. قال فطلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو کہتے ہیں ابھی کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں اسے تھما دیا. طلہ, طلہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی کیا کہتے سکتے ہیں, یعنی شدت سے کسی چیز کو پکڑا دینا, ہاتھ میں تھما دینا, ٹھیک ہے, تیزی سے کسی چیز کو یعنی دھکا دیتے ہوئے کہ مطلب کسی چیز کو دے دینا, ایسے جلدی سے کسی چیز کو دینا, اس کو کہتے ہیں طلہ. فطلہ للجبین, دفع کے معنی میں, ای دفعہ فی یدہ, اس دودھ کو یا پیالے کو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھے میں پکڑا دیا, یعنی دے دیا ان کو. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انہوں نے کہا کہ کیا تم اجازت دے, تو عبداللہ بن عباس نے اجازت کیوں نہیں دی, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی؟ کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم نہیں دے رہے تھے. اگر وہ اللہ رسول حکم دیتے کہ تم مجھے اجازت دے دو تاکہ میں دے دوں تو فوراً اجازت
دے دیتے وہ، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق تھا تو ان سے اجازت لے رہے تھے کہ نہیں تم چاہو تو اجازت دے سکتے ہو اور چاہو تو اجازت نہ دو، ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی. اگر اللہ کے رسول ان کو حکم دیتے یا اجازت طلب کرتے تو فوراً وہ اجازت دے دیتے اس طرح سے. ٹھیک ہے مشائخ. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ باب جو ہے باب اذا اذن له او حل له ولم يبين کم ہوا، اس باب سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے، کیا مناسبت دونوں کے درمیان، یا اس باب کے لیے اس حدیث سے کیسے استدلال کیا امام بخاری نے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اپنے حق کی اجازت دے دے، کسی چیز کی اجازت دے دے یا اس کو معاف کر دے، حق کو معاف کر دے، جو اس کا حق ہے دوسرے کے لیے معاف کر دے، یعنی اس کے لیے حلال کر دے، اور یہ نہ بتائے کتنا، تو گویا کہ ایسا کرنا جائز ہے. تو یہاں سے اس حدیث سے کیسے استدلال ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ یعنی بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس حدیث اور باب کے درمیان کوئی مناسبت نہیں معلوم ہوتی ہے کہ حدیث اور باب میں کوئی مناسبت ہے. تو یہاں پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ کا دقیق استدلال ہے، باریک استدلال ہے، وہ اس طرح سے کہ اس حدیث کا جو معنی ہے اس سے استدلال کیا گیا ہے. حدیث کا معنی کیا مفہوم، یعنی اس کا حدیث کا مفہوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت طلب کی. ٹھیک ہے، اگر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اجازت دے دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ ان کو دے دیجئے، یہ دودھ ہے جو میرا حق ہے ان کو دے دیجئے، مشروب میرا حق ہے ان کو آپ دے دیجئے، تو ایسا کرنا جائز ہوتا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کا ان کو دینا جائز ہوتا کہ نہیں؟ جائز ہو جاتا، اور ان لوگوں کے لیے اس دودھ کا مشروب کا پینا کیا ہو جاتا؟ حلال ہوتا ان کا پینا. ٹھیک ہے، اگر وہ دیتے اور وہ لوگ پیتے تو انہوں نے یہاں پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہ یہ نہیں بیان کیا یا نہیں بیان کرتے کہ اللہ کے رسول میں اتنے کی اجازت دے رہا ہوں، اس میں سے ایک گھونٹ پئیں یا 2 گھونٹ پی سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ٹھیک ہے اگر دیتے بھی تو وہ کتنا پیتے یہ بھی نہیں معلوم ہے، یہاں پر مقدار معلوم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ان کو اجازت دے دیجئے میرا حق ہے، پہلے ان کو پہلے وہ لوگ پئیں اس کے بعد میں پیوں گا، تو پھر کتنا اس میں سے وہ لوگ پیتے یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو مقدار یہاں پر گویا کہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے اس کے معنی سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر استدلال کیا ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت اللہ رسول نے طلب کیا، اگر وہ اجازت دے دیتے اللہ کے رسول کو تو اللہ کے رسول ان کو دیتے اور ان کے لیے پینا وہ حلال تھا، لیکن یہاں پر وہ کتنا پیتے اس کی مقدار معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے وہ پینا جتنی بھی مقدار میں پیتے ان کے لیے پینا جائز ہوتا کہ نہیں جائز ہوتا؟ جائز ہوتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح سے کوئی یعنی مقدار معلوم نہ ہو، بیان نہ کیا جائے اور کوئی اس طرح سے اپنا حق معاف کر دے تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے بعد باب ہے باب اسم من ظلم شیئا من الارض، یعنی اس کو دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. باب اسم من ظلم شیئا من الارض، بتائیں اس سے پہلے اسی طرح اضافت کے ساتھ باب اسم من ظلم شیئا من الارض، اس شخص کے گناہ کا بیان جو زمین میں سے کوئی چیز چاہے کم ہو یا زیادہ، کچھ بھی کم یا زیادہ ظلمن ہڑپ کر لے، ظلمن لے لے، تو اس کا کیا گناہ ہے اس باب کے تحت بیان کیا جا رہا ہے. قال الامام البخاری حدثنا ابو الیمان حکم بن نافع الحمصی، امام بخاری کے شیخ ہیں. قال اخبرنا شعیب بن ابی حمزہ عن الزہری سے مراد محمد بن مسلم ابن شہاب الزہری. قال حدثني طلحة بن عبد الله، طلحہ بن عبداللہ بن عوف، یہ طلحہ بن عبداللہ بن عوف ہیں، اور عبداللہ بن عوف عبد الرحمن بن عوف یہ دونوں بھائی ہیں، صحابی ہیں نا عبد الرحمن بن عوف. تو عبداللہ بن عوف اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف یہ دونوں بھائی ہیں. تو عبد الرحمن کیا نام ہے طلحہ، یہ کون ہوئے؟ عبد الرحمن بن عوف کے کہ بھتیجے ہوئے جو مشہور صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. ان عبد الرحمن بن عمرو بن سہل اخبرہ، عبد الرحمن بن عمرو بن سہل
ان کو کہا گیا قرشی ہے، قول یہ کہ یہ انصاری مدنی ہے، اور صحیح بخاری میں یہ عبد الرحمن بن عمرو کی صرف ایک ہی یہی روایت ہے بس، اس کے علاوہ اور کہیں پر کوئی حدیث ان کی امام بخاری صحیح بخاری میں نہیں لائے۔ اخبرہ ان سعید بن زید، سعید بن زید مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ یعنی احد العشرہ المبشرۃ بالجنہ، وہ 10 خوش نصیب صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی، ان میں سے ایک ہیں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 7 ارضین، کہ جس نے زمین میں سے ظلماً کچھ بھی لے لیا، کچھ بھی ہڑپ کر لیا، شیئن یہ عام ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، طوقہ، طوقہ طوقہ کے معنی ہوتا ہے گلے میں کوئی چیز طوق کی طرح سے لپیٹنا، طوق بنانا، گلے کا طوق بنانا، یعنی گلے میں کوئی چیز اس طرح سے آدمی لپیٹ لے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طوق۔ طوقہ یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے یہ، اور ہا ضمیر کا مرجع اس میں جو ہے کیا ہے وہ طوقہ میں ہو ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی کس طرف؟ شیئن کی طرف۔ تو جو کچھ اس نے ظلمن لے لیا ہے اس کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ طوقہ من 7 ارضین، یعنی وہ حصہ 7 زمینوں میں سے اتنا حصہ اس کے گلے کا کیا ہے؟ طوق بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس حدیث سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے گلے کا اس 7 زمینوں میں سے، اب یہاں پر ارضین جو ہے یہ ارض کی جمع ہے، من 7، ہاں اس کو را کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے اور را پر سکون بھی پڑھا جاتا ہے، ارضین، اسی طرح سے اراضین دونوں پڑھا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اس چیز کو، 7 زمینوں کا کہ وہ حصہ ہوگا اس میں سے اس کو اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ اب یہاں پر اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ طوق سے کیا مراد ہے، کس طرح سے اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ یہی حدیث کئی الفاظ کے ساتھ دوسری یعنی روایتوں میں موجود ہے۔ ایک دوسری روایت من اخذ شبرا من الارض ظلما، جیسا کہ ایک حدیث آگے آئے گی بھی، اسی طرح سے من اخذ من الارض شبرا بغیر حقہ، ناحق ظلمن کوئی شخص اگر ایک بالشت بھی ظلمن لے لیتا ہے طوقہ۔ تو گلے کے طوق سے کیا مراد ہے؟ تو یہ قول تو یہ ہے کہ اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ قیامت کے دن اتنی زمین کو لادے ہوئے محشر میں وہ آئے گا، ٹھیک ہے، محشر میں اس زمین کو گویا کہ اپنی پیٹھ پر لادے آئے گا، جیسے کہ ایک روایت میں ہے، طبرانی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے مرفوعا من اخذ ارضا بغیر حقها کلف ان يحمل ترابها الى المحشر، کہ جس نے ناحق زمین کا کچھ حصہ لے لیا تو اسے مکلف بنایا جائے گا کہ محشر تک اس کی مٹی کو لاد کر لے کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے من ظلم من الارض شبرا کلف ان يحفره حتى يبلغ به الماء ثم يحمله الى المحشر، کہ اسے مکلف بنایا جائے گا کہ اس زمین کو کھود کر کہاں تک، جہاں تک پانی ہے نیچے وہاں تک پہنچے اور پھر اس کی مٹی کو لاد کر محشر تک لے کر کے آئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ گویا کہ اس زمین کا اتنا حصہ ٹکڑا وہ لاد کر کے قیامت کے دن آئے گا، یہ گلے تو گویا کہ یہ گلے کا اس کا کیا بن جائے گا؟ طوق بن جائے گا۔ وقیل انه اراد انه يخسف به الارض فتصير الارض المغصوبة في عنقه كالطوق، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا، اس آدمی کو 7 زمینوں کے تحت اندر دھنسا دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ زمین جو مغصوب جس کو اس نے غصب کیا تھا، ظلمن لے لیا تھا، وہ زمین اس کے گلے کا طوق بنے، نہیں پوری زمین اوپر سے لے کر کے جہاں اس نے چھینا ہے، جو غصب کیا چاہے جاتا ہے ایک بالشت ہو، وہاں سے لے کر کے 7 زمین کی گہرائی تک اتنا حصہ وہاں تک اس کو دھنسا دیا جائے گا، اور اس کی گردن اتنی لمبی ہو جائے گی اور وہ زمین پورا کیا ہے اس کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ اور بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہی صحیح معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ آگے حدیث میں، اگلی حدیث میں آپ یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے مشائخ۔ میں نے ایک قول یہ بھی ہے اور اس کی تائید آگے آنے والی حدیث سے بھی ہوتا ہے۔
اور ایک دوسرا قول بھی کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں پر مراد یعنی توق سے مراد یہ ہے گناہ ہے، گویا کہ اس نے جو ظلم کیا ہے تو اس ظلم کا گناہ ہے، گویا کہ اپنے اوپر لادے ہوئے آئے گا اور وہ گناہ جو ہے اس کے گلے کا گویا کہ توق بن جائے گا. الزمناہ طائرہ فی عنقہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قول ہے الزمناہ طائرہ فی عنقہ، تو یہ گناہ جو ہے اس کے گلے کا توق بن جائے گا اور اس سے اس کو چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. ایک قول یہ بھی کہا گیا ہے. تو اس حدیث کے اندر گویا کہ ایک بہت بڑی دھمکی ہے، تہدید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ناحق دوسروں کا ظلم کچھ بھی ہو جو ہڑپ کر لیتے ہیں، چاہے جو بھی زمین ہو، کہیں پر بھی ہو، گھر بناتے ہیں یا اسی طرح سے زمین خریدتے ہیں، وہاں پر بھی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا سا یہاں پر سے میری زمین یہاں تک ہو جاتی ہے. اس طرح سے کسان وغیرہ ہوتے تو میڑ چھانٹ کر کے کیا ہے اپنی زمین کو بڑھاتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ گھر بنانا شروع کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایک بالشت ہی ذرا سا بھی کچھ تھوڑا سا بھی کسی کا میرا گھر کشادہ ہو جائے، چوڑا ہو جائے، دوسرے کا ناحق اس طرح سے ہڑپ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے سخت تہدید ہے، اس میں سخت قسم کی وعید ہے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے اس باب میں، قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمة حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومة فذكر لعائشة رضي الله عنها فقالت له يا ابا سلمة اجتنب الارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من 7 ارضين. ابو معمر عبداللہ بن عمرو بن جحجاح البصری ہیں، یہ ابو معمر امام بخاری کے شیخ ہیں. قال حدثنا عبد الوارث بن سعید، یہ ہے قال حدثنا حسین المعلم، ان کا لقب ہے المعلم، عن یحییٰ بن ابی کثیر الطائی الیمامی قال حدثنی، یہاں پر مفرد کا صیغہ حدثنی محمد بن ابراہیم التیمی ان ابا سلمہ، ابو سلمہ یہ مشہور ہیں، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف کے لڑکے ہیں ابو سلمہ. کہا جاتا ہے ان کا نام عبداللہ یا اسماعیل تھا، مشہور یہ اپنی کنیت سے ابو سلمہ، اسی سے مشہور ہے یہ. ان کا نام یا تو عبداللہ یا پھر اسماعیل ہے. حدثہ انہ کانت بینہ وبین اناس خصومۃ، یہ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے ان سے بیان کیا محمد بن ابراہیم التیمی سے، انہ کانت بینہ وبین اناس خصومۃ، کہ ان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان جھگڑا تھا. کس معاملے میں جھگڑا تھا اس روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسی طرح سے وہ دوسرے کون لوگ تھے اس کا بھی ذکر نہیں ہے. حافظ بن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں لم اقف علی اسمائہم، اناس سے کون لوگ مراد ہیں میں ان کے اسماء سے ان کے ناموں سے واقف نہیں ہو سکا. ایک دوسری روایت میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ہے وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرْضٍ. یہاں پر تھوڑی تعین ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ کون تھے، انہی کے قوم کے تھے، انہی کے خاندان کے تھے. ٹھیک ہے کہ ابو سلمہ اور ان کے قوم کے ان کے خاندان کے لوگ تھے. اور جھگڑا کس سلسلے میں تھا یہاں پر بھی تعین ہو جاتی ہے، جھگڑا کس سلسلے میں تھا، زمین کا معاملہ تھا. فی اردن، لیکن یہاں پر روایت میں نہیں ہے، صرف اتنا ہے انہ کانت بینہ وبین اناس خصومۃ. صحیح مسلم کی روایت سے تعین ہو جاتی ہے کہ کس سلسلے میں جھگڑا تھا، وہ زمین کا مسئلہ تھا. فذکر لعائشہ رضی اللہ عنہا، تو انہوں نے یعنی ابو سلمہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس چیز کو ذکر کیا، یعنی اس معاملے کو ذکر کیا کہ میرا ایسے ایسے جھگڑا چل رہا ہے. فقالت لہ یا ابا سلمہ اجتنب الارض، زمین کو تم چھوڑ دو، زمین سے دوری اختیار کرو اور اس معاملے کو تم چھوڑ دو. کیوں؟ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من ظلم قید شبر من الارض طوقه من 7 ارضین یا اراضین، کہ جس نے قید لفظ آیا یہاں پر، قیدہ شبرن، یہ قدرہ شبرن کے معنی میں ہے. قیدہ شبرن یعنی قدرہ شبرن، اور شبر کے معنی بالشت. ایک بالشت کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ کہتے ہیں میری زبان ایک بتا، ہاں اسی کو بالشت کہا جاتا ہے. یعنی ایک ذراع جو ہوتا ہے، ایک ہاتھ جو ہوتا ہے اس کا نصف. تو جس نے ایک بالشت کے برابر قیدہ یعنی قدرہ، ایک بالشت کی مقدار کے برابر بھی زمین میں سے ظلمن لے لیا، حاصل کر لیا، طوقہ
من سبع ارضین، تو اس کو ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا، ساتوں زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد جو حدیث ہے اس باب کے تحت اور حدیث ہے، قال حدثنا مسلم بن ابراہیم، مسلم بن ابراہیم اچھا وقت زیادہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے تو پھر باقی حدیث انشاءاللہ اگلے محاضرے میں پورا کریں گے، ٹھیک ہے مشائخ؟ اگر کوئی سوال ہو، کچھ اشکال ہو، نہ سمجھ میں آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔